ایک دعا یہ کرو، میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی۔ کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، کیا مانگیں؟ ہم اپنے لیے گاڑیاں مانگیں، گھوڑے مانگیں، اولاد مانگیں، بیویاں مانگیں، بچے مانگیں، پراپرٹی، جائیداد، بادشاہ کا تخت، کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے، وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا؟ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ہے لہم ما یشاؤون فیہا، یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے، جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور اللہ فرماتا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی، باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو، مانگتے رہے اللہ ہی کو۔ ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی تین کیٹیگریز ہوں گی۔ جنت میں جانے والوں کی تین جماعتیں بخشے جا چکے ہیں، حساب کتاب ہو چکا ہے، جنت کا فرمان آ چکا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم پر جنت ہو گئی، تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تم عبادتوں میں پورے کمپلیٹ تھے، بتاؤ کیوں عبادت کرتے تھے، جنت تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں جب سے ہم نے سنا تھا بڑا لگاؤ تھا کہ اس جنت میں جائیں۔ یہ بھی مومن کی شان ہے، جنت میں جانے کی خواہش رکھنا چاہیے۔ جنت تیری بڑی حسین و جمیل ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خوب جستجو کرتے تھے، کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، ہر گناہ سے بچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا اور تمہارے لیے جنت ہو گئی، جس کی طلب میں پوری زندگی محنت کرتے تھے وہ چیز تمہیں مل گئی۔ ایک جماعت گئی جنت، دوسری جماعت ہے، ان سے پوچھا رب تعالیٰ نے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا تیری دوزخ سے ڈر بہت لگتا تھا، ہم نے جب قرآن میں پڑھا یا حدیث سے سنا کہ دوزخ کے عذابات اتنے سخت ترین ہیں کہ اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا، تو ہمیں ڈر بہت لگتا تھا، اس ڈر کی وجہ سے ہم عبادتوں کی پابندی کرتے تھے اور کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے تھے، نیکیاں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندو، جہنم کے خوف سے تو تم عبادت گزار تو رہے، تمہارے لیے بھی جنت ہے۔ تیسری ایک جماعت تھی مخلصین کی جماعت، ان سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تمہارے لیے بھی جنت کا پروانہ آج سنا دیا گیا ہے، تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اے مولا ہمیں نہ جنت کی خواہش تھی اور نہ ہمیں دوزخ کے متعلق کوئی فکر تھی، ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے تھے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ کو چاہتے تھے، تیرا فرمان تھا اور ہم اس پر عمل کرتے تھے، بس ہم جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف سے نہیں، اے اللہ ہم خالص تیرے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ جنت میں، لیکن وہ جنت میں نہیں جا رہے ہوں۔ ہائے کیسی جماعت ہوگی، جنت کا پروانہ سنا دیا گیا وہ جنت میں نہیں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے اے مولا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو دوسرے ہم کو تانا ماریں گے کہ تم بھی جنت کے لیے ہی عبادت کرتے تھے، بولے کچھ اور ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، تم میری رضا کے لیے کرتے تھے، میں راضی ہو گیا اور بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے۔ وہ کہتے مولا بدلہ نہیں چاہیے، بس تو راضی ہو جا، بدلہ نہیں چاہیے، تو راضی ہو جا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بیڑیاں ڈالو اور جنت میں لے جاؤ،
ان کو کھینچ کر کے جنت میں لے جاؤ۔ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے اگر کچھ مانگتے تھے تو اللہ ہی کو مانگتے تھے، تو ہمارا ہو جا۔ میرے عزیزو، آج کے اس آیت کریمہ سے بھی یہی سیکھو کہ مانگنے کے لیے ہزاروں چیزیں تمہارے پاس ہیں، عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے، اے اللہ تو میرا ہو جا۔ اور ہم نے بزرگان دین کی زندگیوں میں دیکھا ہے، بلکہ حدیث آپ کو میں بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے، زبان نبی کونین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لیکن وہ کلمے اللہ کے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی میں۔ تو بندہ اپنے آپ کو اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اپنا عمل فرما رہا ہے۔ بدر کے وہ صحابہ جب تیر چلا رہے تھے اور کفار و مشرکین کو تہس نہس کر رہے تھے، بعد میں آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ دو الگ الگ جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے، تیر جو چلایا وہ آپ نے نہیں، اللہ نے چلایا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے صحابہ تم نے نہیں قتل کیا، ہاتھ تمہارا تھا، اللہ نے قتل کیا۔ ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگ جائے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ، اور اعمال صالحہ میں دن رات لگ جائے، جسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہے، اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کا پورا خلاصہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کچھ مانگو تو آخرت کی طویل زندگی میں اللہ کی رضا مانگو، اللہ کی رضا مانگو۔